سب سے پہلے دیکھیے آپ، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کس نبی کی امتی، کائنات کے سب سے اچھے انسان، اولاد آدم میں سب سے بہترین انسان کا امتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ ایسے انسان کی جن جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہم ایسے انسان کے امتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بالکل مکمل کر دیا۔ آپ کی شریعت میں، آپ کے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، مکمل ہے، اس میں کمی نہیں ہے، نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے، اور اللہ کا احسان ہوا ہے۔ اس نبی کی شریعت جب مکمل ہو گئی، اس نبی کی شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد مجھے اور آپ کو اس میں شک نظر آئے، اس میں کمی نظر آئے، ہم اس میں شک کریں، اس میں کمی کو ڈھونڈے، اور ہم سب یہ کام کر رہے ہیں، ہم سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 اور 19 اور 20 کا پیغام دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی یہ پیغام سمجھ جائے تو کبھی وہ لوگوں کی پرواہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے یہ سب سے پہلا مدعا ہوگا کہ میرا رب کیا کہتا ہے اس معاملے کے تعلق سے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، سب سے پہلے یہ سوچتا ہے۔ دیکھیے آپ، خطاب اللہ کے رسول کو ہے، اللہ نے خطاب اللہ کے رسول کو کیا، مقصد امت کی رہنمائی کرنا تھا۔ آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنے والے نہیں تھے کہ لوگ جیسا چاہیں ویسا آپ کام کر لیں اور لوگوں کی خواہش کے مطابق دین اسلام کا کوئی کام چھوڑ دیں، اسلام کو ٹھکرا دیں، آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ نے آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے، آپ کی امت کی تربیت مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون، جو اصول اور ضابطہ زندگی گزارنے کا ہم نے آپ کو دیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ یا اس کے اندر کوئی بھی گنجلک چیز نہیں ہے۔ فاتبعها، لہٰذا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اسی شریعت کی، اسی اسلام کی، اسی اصول اور ضابطے کی پیروی کرنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور لا يعلمون، اور جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور وہ لوگ وہ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سوچنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، خطاب اللہ کے رسول کو، تربیت امت کی کرنا چاہتا اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اسلام کا کوئی بھی حکم چھوڑ دیا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے سامنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ تو نرے جاہل ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، ان کی خواہشات کی پیروی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ھذا بصائر للناس، اللہ نے فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ کتاب، یہ اصول، یہ ضابطہ، اس کے اندر لوگوں کے لیے کھلی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں، یہ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر۔ اور یہ خطاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا نا کہ آپ کو لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر نہیں چلنا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوا قرآن میں، دسیوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا اپنی امت کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے والے نہیں۔ دیکھیے آپ نے توحید کی دعوت دی، کفار مکہ کے سامنے کتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، کتنے لوگ پیچھے پڑ گئے، آپ کے سامنے آئے کمپرومائز کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے، اے نبی سمجھوتا کر لو، کبھی تم ہمارے معبودوں کی بندگی کر لو، کبھی ہم آپ کے معبودوں کی بندگی کر لیتے ہیں، سمجھوتا کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی،
نہ آپ نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کا چچا مخالف ہو گئے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے قریش کے لوگ مخالف ہو گئے، آپ کو جان سے مارنے کی تدبیری اور پلاننگ کرنے لگے، منصوبہ بنا لگے، لیکن اللہ کے رسول نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے دین کی دعوت نہیں چھوڑی، اور دسیوں مقامات پر کئی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ کو فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان تو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اگر میں ان کی خواہشات کی پیروی کروں گا وَإِنِ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ لَقَدْ ضَلَلْتُ، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اور ایک آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات بیان فرما دی، بہت بڑی بات بیان فرما دی، فرمایا خطاب دیکھیے اللہ کے رسول کو ہے اور تربیت امت کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خوشی کو مد نظر رکھا، اس کے بعد کی آپ کے پاس